آج دوسرے پہلو پہ آنا چاہتے ہیں جو اہل بیت کی زندگی میں یہ صفت واقعاً ائمہ اہل بیت رسول خدا کی زندگی میں ایک بارز ترین صفت تھی، اور وہ ہے صفت عفو، معاف کرنا۔ آج معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، مولوی مولوی سے لڑا ہوا ہے، سب کی وجہیں کیا ہیں؟ معاف نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جس کے اندر معاف نہ کرنے کا جذبہ ہے، اصلاً وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی قسی القلب بندہ نہیں ہے۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے مومن سے ناراض اور 3 دن سے زیادہ گزر جائیں، اگر صلح نہ کریں دونوں پر اللہ کی اور اہل بیت کی لعنت ہے۔ یہ کیسا مومن ہے جو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، جبکہ خود دنیا کے سارے گناہ کر کے اللہ کے مصلی پہ بیٹھ کر کہتا رب عالمین میرے گناہ بخش دے۔ الا تحب یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے خدا تجھے معاف کرے؟ کہ حبیب کہتے اگر یہ پسند کرتے ہیں میں انہیں بخشوں تو ان کو بولو یہ میرے بندوں کو بخشنا سیکھیں۔ ہم اللہ سے بڑی سخاوت کا تقاضا کرتے، پر کہتے ہم سخاوت نہ کریں، ہم کہتے ہیں صبح سے شام تک گناہ کرے لیکن خدا میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن ہم کسی مومن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جتنی سوسائٹی میں پرابلمز ہیں معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اصلاً پاکستان کا پولیٹیکل ایشو کیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بہتری معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی اگر معافی کا جذبہ نہ ہو۔ ارے فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جنگ احد میں تکلیفیں دی رسول خدا کو، جناب حمزہ کے بدن کو مسلح کیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، توہین کی گئی، لیکن وہی ابو سفیان رسول کے سامنے آتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، رسول خدا اس کو اسلام میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینے گئے تو ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ اور ان کے بچوں نے مہاجرین کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، اور جب یہ واپس آئے اور وہی بیویاں قدموں پہ گر گئیں، وہی بچے، اب فتح مل گئی نا، رسول مکے کے حاکم بن گئے، قرآن کی آیت اتری ہے حبیب ان کو کہو کہ اگر معافی مانگ رہی ہیں تو بخش دیں، کوئی بات نہیں، لیکن خطا نہ کریں، یہ نہیں کہ پھر پلٹ کے گناہ کریں، معافی ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک شامی بندہ، کہتے ہیں بڑا قوی ہیکل، قد کا لمبا، جسم کا بھاری بندہ، اس کو اپنی شجاعت پہ بڑا بھروسہ تھا کہ کوئی ایسا نہیں جو میرے مقابلے میں آئے اور اسے بچھاڑ نہ سکوں، جس لائک عمرو بن عبدوت، اور آیا اس للکارنا شروع کیا، اپنا سب سے بہادر ترین بندہ آئے، میں شام کا رہنے والا ہوں، بنو امیہ کا ماننے والا ہوں، کہ امام حسین اس کے مقابلے میں گئے، کہا دیکھتے ہیں کہ تو بہادر ہے یا حسین بہادر ہے۔ امام نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں امام نے تلوار کے وار سے کاٹ دی۔ کہتے ہیں اس میدان جنگ میں جب ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، امام حسین کے قدموں کو پکڑ کے رو کے یہ کہنے لگا کہ واللہ مجھے نہیں پتا تھا علی کا بیٹا اتنا بہادر ہے، اگر پتا ہوتا میں کبھی جنگ کے لیے نہ بلاتا۔ اور وہاں پہ کہتا ہے حسین مجھے معاف کرو، کیونکہ دوسرا حملہ امام اس کی گردن پہ کرنے والے تھے، کہ مجھے معاف کرو، آگے سے آپ کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا، اصلاً میدان چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس میدان جنگ میں امام حسین نے لشکر عزیز کو کہا لے جاؤ اپنے سپاہی کو، وہیں پہ حسین نے معاف کی۔ معافی کا جذبہ اگر مومن کے وجود میں نہ ہو، یہ مومن کیسا ہے؟ علی ابن مہذیار 18 سال یا 21 سالوں پہ بحث نہیں ہے، لیکن اتنے سال حج پہ جا رہا تھا تاکہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، مستند ہے علی ابن مہذیار کا واقعہ، نہیں ہو رہی زیارت۔ اتنے سالوں کے بعد انسان کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، خانہ خدا کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا پروردگارا کیوں اپنے ولی کو میری نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے، شکایت کرنے لگا خدا اتنے سالوں سے آ رہا ہوں،
پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، علی ابن مہدی، اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا ہوا ہے۔ اور جب لے گئے اس کو، امام سے ملاقات ہوئی، 3 دن ایک خیمے میں امام کے ساتھ رہا، تو وارد ہونے کے بعد، سلام کرنے کے بعد امام نے اسے یہ جملہ بولا کہ علی ابن مہدی، 18 سال سے، اتنے سالوں سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو آ کیوں نہیں رہا تھا؟ تعجب سے کہتا ہے مولا آتا میں تھا ملنے کے لیے، ملتے آپ نہیں تھے، اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا تھا؟ امام نے کہا علی ابن مہدی، 2 بیماریاں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں سے اگر نکل جائیں تو ہماری زیارت ہو جائے۔ فرمایا دین کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا کی ویلیو ہے، یہ ہمیشہ دنیا کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا علی ابن مہدی، یہ بات یاد کر مولا، یہ صفت تو میرے اندر نہیں ہے۔ کہ دوسری بات سن، علی ابن مہدی اتنے سالوں سے جب حج پہ آتا تھا، اپنی سگی بہن سے تو ناراض تھا، جب تو میرے شیعہ کے ساتھ صلہ رحم نہیں کرے گا، مجھ سے توقع نہ رکھو کہ میں تیرے ساتھ صلہ رحم کروں۔ کہ اس سال آ رہے تھے، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ بہن سے مل کے آ، اس سال تو حج پہ آنے سے پہلے بہن سے مل کے آیا، اور یہ شرف زیارت تجھے اللہ نے کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ وہ بلی کے لیے مشہور ہے نا کہ بلی کھا کے حج پہ چلی کہتے ہیں نا، پوری دنیا کے ساتھ بندہ ظلم کر کے آپ کے حکمرانوں کی طرح حج کرنے چلا جائے، قوم و ملت کی لعنتیں سمیٹ کے بندہ امام کی زیارت کے لیے مثلا چلا جائے، خانہ خدا کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ جو صاحب تقوی ہے۔